مدینے میں آ چکا ہے، بدر کے قریب آ گیا، پڑاؤ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، فرشتوں کا لشکر یا رب وہ بھیج کر تو نے مدد کرنے کا وعدہ تھا، فرشتوں کے لشکر کو یا ربی زمین پر بھیج دینا۔ آ رہے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام اٹھامے ہوئے، صحابہ کو خوشخبری دے دے کہ 1000 کا فرشتوں کا لشکر زمین پر آ چکا ہے۔ مار کاٹ کرتے ہوئے شیروں کی طرح لڑتے 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 سینوں کو چھنی کرتے ہوئے چلے تیر کے مشرکین۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انپٹ مل چکا کہ 1000 کا لشکر مدینے میں آ چکا ہے، بدر کے قریب آ گیا، پڑاؤ داغ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، یا رب تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، فرشتوں کا لشکر یا رب وہ بھیج کر تو نے مدد کرنے کا وعدہ تھا، فرشتوں کے لشکر کو یا ربی زمین پر بھیج دینا آج۔ یا رب اگر آج یہ مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یا ربی ہماری مدد کرنا۔ دعائیں کر کر صبح کا وقت تھا، صفوں کو درست کر رہے تھے، ایک تیر کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھی کرتے چلے گئے، کہا سب میں سیدھے ہو جاؤ، سب میں سیدھے ہو جاؤ۔ ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ سب سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے پیٹ پر تیر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا چبایا، کہا سعد صف میں ہو جاؤ۔ پیٹ پہ تیر چبنا تھا، سعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیر چبا کے تکلیف دی ہے، بدلہ دیجیے۔ کام انداز دیکھیں آپ، 1000 سامنے ہیں، جنگ شروع ہونے کچھ لمحے، اللہ کے نبی اسلام اسوہ حسنہ ہے، بدلہ ہر چیز کا دنیا میں چکانے کے لیے ساتھ سے کہا کرتا کھولتا ہوں، جتنی تکلیف تجھے ہوئی اتنی تکلیف مجھے بھی دے دینا، آخرت میں نہیں پکڑنا اس بات کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کھول دیا، حضرت سعد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو بوسہ دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے ایسے وقت میں یہ حرکت کرنے کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کا نذرانہ لیے ہوئے پہلی مرتبہ اللہ کی راہ میں آ گئے، مجھے ڈر ہے شاید اس جنگ کے بعد آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو سکے یا نہ سکے، لہذا میں چاہتا ہوں اگر میری آخری ملاقات ہے تو یہ ملاقات ایسی ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر دعائے خیر کی، جنگ کا آغاز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے 315 ایک ساتھ حملہ کرنا، اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، دونوں سب 1000 اور 313 314 317 سامنے ہو گئے، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کود پڑے پورے کے پورے ایک ساتھ، مار کاٹ کرتے ہوئے شیروں کی طرح لڑتے 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 سینوں کو چھنی کرتے ہوئے چلے تیر کے مشرکین کے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے آئے تھے، اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے، قرآن اور سنت کو مٹانے آئے تھے، ان کی ہستیاں مٹ کر رہ گیا، تاکہ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا کلیجہ چیر کر زمین پر ڈال دیا اس کا مسلمان۔ جنگ چلتی چلی گئی، گھنٹوں کا آغاز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ادھر میدان جنگ سے تھوڑا ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے معائنہ لیتے ہوئے جنگ کے میدان کا، سجدے میں سر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ سے دعا کریں یا رب تیرا وعدہ جو تھا فرشتوں کا لشکر بھیجنے کا، اس لشکر کو بھیج دے۔ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، جبریل کو حکم دیتا ہے، قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اترو جبریل علیہ السلام فرشتوں کا 1000 کا لشکر لے کر دشمنوں کے سروں کو کچلتے چلے جاؤ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا لشکر آ چکا ہے، آپ سجدے میں سر اٹھاتے ہیں، ابو بکر سے کہتے ہیں یہ دیکھ ابو بکر جبرائیل آ رہے ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام اٹھامے ہوئے، صحابہ کو خوشخبری دے دے کہ 1000 کا فرشتوں کا لشکر زمین پر آ چکا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تلوار لے کر دشمن کی گردن پہ مارنے جاتے، ہماری تلوار گردن تک نہیں پہنچتی لیکن اس کی گردن کٹ کر گر جاتی، فرشتے ایسا حملہ کرتے۔ حدیث دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی جماعت نے بدر کی اس جنگ عظیم میں فتح حاصل کر لی، اسلام کا سب سے فیصلہ کن مارکا۔ چھوٹی سی جماعت جس کو سمجھ رہے تھے لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، اللہ عز و جل نے ایسا اٹھایا، مشرکین مکہ و قریش کی جماعت جس کی عزت دنیا بھر کے اندر تھی، دنیا بھر میں بات پتا چل چکی تھی، وہ محمد جو حج کے دن آنے پر دعوت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے ساتھیوں کو قریش نے نکال دیا مکہ کے باہر، پوری دنیا میں جتنی عزت تھی سارے ذلیل ہو کر رہ گئے۔ بدر میں ہار کے بعد 70 لوگوں کو قتل کر دیا بدر میں مسلمانوں نے ان کے، اور یہاں سے پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن مضبوط ہونے لگی۔
جب دیکھے کہ مسلمان چھوٹی سی جماعت 1000 کو شکست دے چکی ہے، مسلمانوں کا دبدبہ بن گیا، چھوٹے چھوٹے قبیلے والے مسلمانوں سے دوستی کرنے لگے. ایسا امریکہ کی گود میں سب جاتے دیکھیے، ذرا انہیں نیا بم بناتے وہاں چلے جاتے، انہیں جڑ جاتا، نیٹو بن جاتی. ویسا مسلمانوں کا اکنامیکل، فائنینشل اور ملٹری پوزیشن مضبوط ہونے لگا. یہاں تک کہ 1 سال گزرا، سامان بچا کے چلے گیا تھا ابو سفیان، چلے گیا تھا نا. ابو جہل زبردستی آیا تھا، تلوار کے زور سے پھیلا اسلام، تلوار لے کے تم آئے.